عورتوں کا عیدگاہ کو یا مسجدوں کو جانا، عورتوں کا عیدگاہ کو یا مسجدوں کو جانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسی ناپسندیدگی جو حرام کے قریب ہے، ایسی ناپسندیدگی جو حرام کے جو ہے نا قریب ہے۔ تو عورتوں کا عیدگاہ کو یا نماز کے لیے جانا یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے سن لیجیے آپ، اس کے بعد اب آپ آئیے، سرکار کے زمانے میں جاتے تھے نا عورتیں، سرکار کے زمانے میں عورتیں جاتی تھی، مسجدوں کو بھی جاتی تھی، عیدگاہ کو بھی جاتی تھی۔ کیوں جاتی تھی؟ کیوں جاتی تھی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تعلیم کا ذریعہ سرکار کی ذات تھی، تعلیم کا ذریعہ سرکار کی ذات تھی، پہلی چیز۔ دوسرا ذریعہ، سرکار جیسا امام کائنات میں کوئی نہیں تھا، دوسرا ذریعہ سرکار کے پیچھے جو پڑھے جانے والی نماز کا درجہ کائنات میں کسی اور امام کے پیچھے حاصل نہیں ہوتا تھا، دوسرا وہ اسی وقت تک ہے، اب قیامت تک وہ درجہ کسی کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تیسری بات، مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی تھی اس کا نماز 50,000 نمازوں کا اس کا ثواب ہے، ایک روایت کے مطابق 5,000، ایک روایت کے مطابق 50,000، تو ثواب کی زیادتی بھی وہاں پر تھی، تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ تھی کہ اس مسجد میں جو آنے والے تھے مخلوق میں سب میں پاکیزہ دل لوگ تھے، کیونکہ حدیث شریف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سرکار کا ارشاد ہے، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فلم یجد قلبا القى من قلوب اصحابی فلذا اختارهم لصحبتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں کو دیکھا تو سب میں پاکیزہ دل جو تھے ان کو میرے صحابہ بنایا۔ تو وہ صحابہ تھے جو مسجد میں آتے تھے، کائنات کے سب سے مقدس بے مثل و مثال مصلی تھے، وہ پاکیزہ دل تھے، مخلوق میں ان جیسے پاکیزہ دل نہیں تھے، تو وہاں فتنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا۔ یہ پانچویں وجہ تھی۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی، اتنے پاکیزہ دل صحابہ ہونے کے باوجود بھی عورتوں کے لیے مسجد کو آنے کے شرائط تھے، اتنے پاکیزہ دور میں بھی کیا شرائط تھے؟ عورتیں خوشبو لگا کر نہیں آئیں گی، جھنکار والے زیور پہن کر نہیں آئیں گی، نئے کپڑے پہن کر نہیں آئیں گی، اور چادر میں ایسے ملبوس ہو کر آئیں گی کہ وہ پہچانی نہیں جائیں گی، اور پھر مردوں کے نماز مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ مسجد سے نکل جائیں گی۔ اتنے پاکیزہ دور کے باوجود بھی یہ شرائط تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج تعلیم کا ذریعہ ایک ہی ہے؟ آج تو تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے، کئی مدارس ہیں، کئی جامعات ہیں، کئی علماء ہیں، کئی عالمات ہیں، کئی جو ہے نا عقیدہ صحیحہ کے ٹی وی چینلز ہیں، تعلیم کا ذریعہ عام ہو گیا، پہلی ضرورت ختم ہو گئی۔ دوسری ضرورت، کیا سرکار جیسا امام آج ہے؟ نہیں ہے۔ تیسری ضرورت، کیا صحابہ جیسے مصلی آج ہے جن کے تعلق سے یہ اطمینان کیا جا سکے وہ عورتوں کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے؟ کیا مسجد جیسی نبوی جیسا ثواب آج مسجدوں میں، دیگر مسجدوں میں ملنے والا ہے؟ جب کوئی چیز نہیں ہے وجہ تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سرکار کے زمانے کی بات ہے جو عورتیں مسجد میں جاتی تھی۔ آئیے سرکار کے زمانے کی ہی بات بتا رہا ہوں میں، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ نے آ کر سرکار نے اپنے زمانے میں ہی عورتوں کو جو ہے نا مسجد سے آنے سے پابند فرما دیا تھا، اپنے زمانے میں ہی۔ ایک صحابیہ آ کر سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تفسیر سنیے آپ۔ سرکار نے فرمایا، مسجد نبوی میں تیرا میرے پیچھے نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے۔ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا تیرا، یعنی عورت کے لیے فرمایا، خاتون کے لیے، کہ محلے کی مسجد میں تیرا نماز پڑھنا مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محلے کی مسجد میں جانے کے لیے مسافت تجھے کم ہوگی اور مسجد نبوی میں آنے کے لیے مسافت زیادہ ہوگی، تو تیرا گھر سے نکل کر تھوڑی دور جانا بہتر ہے زیادہ دور جانے سے۔ آج مسجد کہاں کی رہتی؟ یہاں سے جا رہے ہیں تراویح کے واسطے، اس کے واسطے، اس کے واسطے، ایک بات۔ پھر دوسرا، سرکار نے کیا فرمایا؟ تیرا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا
پڑھنے سے بہتر تیرے گھر کے دالان میں نماز پڑھنا بہتر ہے. گھر کا دالان میں تو ورانڈا جو سامنے ہوتا ہے گھر کے حصے میں. کیوں؟ کیونکہ گھر میں کے دالان میں نماز پڑھنے سے تجھے باہر کی نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس میں زیادہ پردہ ہے. اور دالان کھلا ہوتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت، وہ ذرا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو تیرا دالان میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر کمرے میں نماز پڑھنا ہے. اور کمرے میں نماز پڑھنے سے تیرا زیادہ بہتر ہے گھر کے سب سے اندرونی حصے کوٹھری میں نماز پڑھنا بہتر. تو پوری روایت کو سامنے رکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ مسجد نبوی میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر عورت کے لیے گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا ہے. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ سرکار کے زمانے کی بات ہے. تو وہ صحابیہ جو تھی جنہوں نے پوچھا، انہوں نے جو ہے نا گھر کے اندر ایک ایسی اندھیری کوٹری بنا لی تھی جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، گھر کے سب کے اندرونی حصے میں پڑھا کرتی تھی. سرکار اس زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں. سرکار کا زمانہ گزر گیا، آپ وصال فرما گئے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار آج کی ان عورتوں کی حالت دیکھ لیتے تو اپنے سرکار عورتوں کو مسجد سے آنے سے سختی سے منع فرما دیا کرتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ سرکار کے وصال کے بعد ابھی صحابہ باقی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، سرکار کا وصال ہو گیا، تقریباً 2 سال کچھ مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجدوں اور عیدگاہوں کو آنے سے پابندی لگا دی. اور یہ عمر ہیں جن کے تعلق سے خود سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے. ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہے، ان کی زبان پر جو آتا ہے وہ بھی حق ہے. اب بتائیے آج کے اس پرفتن دور میں عورتوں کا مسجد کو جانا کیا بہتر ہے یا عیدگاہ کو جانا بہتر ہے؟ تو یہ ہے آپ دوسرا جو عنوان میرا تھا، عورتوں کا عیدگاہ کو جانا یا مسجد کو جانا، یہ مکروہ تحریمی ہے. بلکہ عورت کا گھر کے سب میں اندرونی حصے میں نماز پڑھنا یہ سب سے افضل ہے.